السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا عباس حیدی، ہمیشہ کی طرح۔ امید ہے کچھ وقت دیں گے۔ آج ایک سادہ سا موضوع دلچسپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ پیش خدمت ہے بر صغیر۔ بر صغیر میں ذات پات کا بہت بڑا المیہ تھا۔ خاص کر ہندوستان میں آج بھی شودر اور نچلی ذات کے دلت وغیرہ وہ بہت زیر عتاب ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں لوگ ہمارے شہنشاہوں سمیت جو ہمارے مغلیہ بادشاہ تھے یا راجے مہاراجے تھے، وہ سب ایک تو موسیقی کی رسیا تو تھے ہی، انہیں ایک اور فن سے بھی آگاہی حاصل تھی کہ ہمارے علاقے کا جو مداری تھا وہ بہت دلچسپ اور دل کو موہ لینے والے کرتب دکھاتا تھا۔ خاص کر ان کے پاس ایک بکری ہوتی تھی، ایک کتا، اور لکڑی کے چند ایک وہ ہول سے ہوتے تھے جو ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر وہ اپنے کرتب دکھاتا، یا پھر سریا ایک دوسرے کی گردن کے اوپر رکھ کر انہوں نے اس کو موڑ دینا۔ وہ پاکستان میں بھی تھا، ہم نے بھی بچپن میں اپنے انجوائے کیا اس کو۔ وہ آہستہ آہستہ وہ فن جو ہے وہ مرتا چلا گیا، لیکن ابھی تک وہ وہاں پر انڈیا میں زندہ ہے، اور تو اور وہ ابھی یورپ بھی منتقل ہو گیا۔ وہاں کے بھی کئی ممالک میں نے کچھ ان کے شارٹس دیکھے تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ہم نے تو اس کو دفنا دیا، لیکن وہاں پر یہ ابھی زندہ ہے۔ تو وہ لوگ ایک فیملیاں جو تھی وہ اکٹھی رہتی تھیں ایک جگہ پر، خانہ بدوش یہ قبائل تھے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے جو آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے۔ یہ ایک کلچرل ہماری ثقافت تھی جو معدوم ہو رہی ہے۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، نئی نسل تو شاید اس سے آگاہ ہی نہ ہو کہ وہ کیسے کرتا تھا۔ سانپ کی مداری نہیں بند ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو ناپید نہیں ہو سکتا، اور اس دھرتی پر اکثر وہ نمودار ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سپیرے اور ان کا وجود وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ آج بھی ہماری منڈیوں کے اندر، خاص کر مویشی منڈیوں میں، وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنا فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اڑنے والا دکھائیں گے آخر میں، اینڈ میں وہ آپ کے لیے اسپیشل ہے وہ آج کا آئٹم۔ تو پہلے یہ آپ کتاب میں تصویریں دیکھیں، ایک تصویر خاص تصویر ہے، وہ آپ کو اینڈ میں دکھائی جائے گی، اور وہ اینڈ ہماری زندگی میں تو کبھی نہیں آیا تھا، آج بھی نہیں آیا، اور آج بھی لوگ پھر آخر میں ان کی پھکی خرید کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو اتفاق سے میں نے بھی ایک دفعہ وہ عقیق اس سے خریدا تھا 5 روپے میں، وہ پوری مداری دکھا کر اپنی، اور پھر وہ خصوصاً اس کے اندر ایک ایسی چیز تھی کہ بچے کا جو ہے اس کو اس نے لٹا دینا زمین کے اوپر، اور لٹا کر پھر مجمع میں سے کسی شخص سے پوچھنا، اس آدمی کا کام، وہ کہتا تھا نہیں ہوگا، وہ کہتا تھا اس ساتھ والے کا کام، وہ کہتا تھا اس کا ہو جائے گا، پھر جن کا نہیں ہو جائے گا وہ پھر مجبور ہو کر پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارا کیوں نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح میرا ایک دوست ملک سجاد احمد، وہ آج کل تو ماشاءاللہ SST ٹیچر لگے ہوئے ہیں، انگلش ٹیچر ہیں، تو بہت قابل اور بڑی اہم شخصیت ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کی۔ تو ہم دونوں وہ مداری دیکھ رہے تھے حبیب بینک کے سامنے، وہاں پر وہ خاص قسم کے مداری آئے ہوئے تھے باہر سے، تو وہ یہی فن کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ حتیٰ کہ وہ نام بلدیت تک بتا دیتے تھے۔ تو سجاد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ
یہ فراڈ کر رہے ہیں لوگوں سے. میں نے کہا فراڈ کیا کر رہے ہیں, سب کے سامنے کر رہے ہیں, تم بھی پوچھ لو. کہتا ہاں پوچھوں گا, میں ضرور پوچھوں گا ان سے. وہ مجمع میں اس نے بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا. وہ مدارس کے پاس آیا, اسے سائڈ پہ لے گیا, لے جا کر اس نے پوچھا آپ کا نام؟ اس نے کہا جی سجاد حسین. ولدی ہے تو اس نے باپ کا نام بتایا. کہہ رہا کہ کیا کرنا چاہتے ہو, مستقبل میں کیا ارادہ ہے؟ کہتا ہے کہ میں ٹیچر جو ہے نا وہ لگنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں ابھی پوچھتا ہوں اس سے. وہ ایک بڑی سی کالی چادر کے اندر ایک آدمی نیچے لٹایا ہوا تھا, اس کے اوپر کالی چادر تھی. تو اس کو پوچھتا ہے کہ یہ جو آدمی ادھر کھڑا ہے میرے سامنے, اس کا کام؟ اس نے کہا اس کا کام ہو جائے گا. کہہ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام سجاد حسین ہے. اس کے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے وہ بتا دیا. یہ کیا لگنا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ استاد لگنا چاہتا ہے, اور یہ کامیاب ہو جائے گا, لگ جائے گا. ملک صاحب بہت پریشان ہوئے. کمال ہے, یہ کیسے یہ سارا کچھ ہو گیا کہ یہ وہ شخص درمیان میں لیٹا ہوا ہے اور 50 فٹ کے فاصلے پہ دائرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب باتیں اس نے کیسے سن لی جب ابھی موبائل فون ایجاد نہیں ہوا تھا, PTCL کا دور تھا. تو ملک صاحب تو بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے اسپیشل جو میسج ہم نے ایک دینا ہے, وہ پنجاب ہوٹل کے روم نمبر فلاں میں آ جانا آپ, تو وہاں پر جو ہے آپ کو ہم وہ دیں گے, اور فیس وال 50 روپے ہم آپ سے لیں گے. یہ غالباً 92-93 کی بات ہے. ہم لوگ جو ہے وہ وہاں ہوٹل میں چلے گئے ان کے پاس, جہاں انہوں نے ہمیں میں ہوٹل میں بٹھایا, چائے وغیرہ پلائی. تو مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے اپنا ان کو پریس کارڈ نکال کر جو ہے وہ دکھا دیا. میں جرنلسٹ تھا, تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس حوالے سے تم سے ملنا تھا کہ یہ لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں آپ لوگوں سے. وہ کارڈ دیکھتے ہی اس نے کہا اوہو سر جی آپ لوگ کدھر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے آ گئے ہو, غریب لوگ ہیں, اپنی مزدوری کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے پالتے ہیں, آپ کو فن دکھاتے ہیں اپنا. تو ہم کوئی بڑی رقم کا تقاضا تو نہیں کرتے, یہی 10-20-50-100 روپے جو ہے آپ لوگوں سے لے لیتے ہیں اور ہمارا گھر کا نظام چل جاتا ہے. تو نہ کوئی جادو ہے, نہ سرکس ہے, نہ کچھ ہے. تو ہم جو ہے وہ FM ریڈیو کا سہارا لیتے ہیں کہ ایک FM ریڈیو ہے چھوٹا سا جو اس کے پاس ہے, اور اس میں سے اس کا ایک لنک جو کان میں جو وہ لگا ہوتا ہے پرزا, اور ادھر میرے پاس اس کا مائک ہے. وہ FM کے ذریعے وہ آوازیں جو ہیں وہ جب گفتگو ہوتی ہے سائڈ پر تو وہ سن رہے ہوتے ہیں سب. تو اور کسی کو تو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں, لیکن وہ جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کے کان میں FM کی تار لگی ہوئی ہے, وہ سن رہا ہے سب کچھ, اور وہ بعد میں سوالات جو سن چکا ہوتا ہے ان کے وہ جوابات دے دیتا ہے. تو یہ ہمارا راز ہے. تو امید کرتا ہوں یہ آپ ہماری مزدوری ڈسٹرب نہیں کریں گے. میں نے کہا نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنے کی. انہوں نے ہمیں چائے پیش کی. چائے پینے کے بعد ہم وہاں سے اٹھ کر آ گئے. ماسٹر صاحب جو بہت زیادہ حیرت میں, ان کو بھاری رقم ادا کرنے پہ تیار ہو گئے تھے. وہ بہت مطمئن تھے کہ چلو شکر ہے یار بچ گئے ہم. لیکن یہ ہے کہ وہ مداری ایسا ایسا جو ہے, اور وہ لڑائی کرواتے تھے اس کی نیولے کی اور سانپ کی, وہ دکھانی ہے انہوں نے. پھر وہ سامنے بند ہوتا تھا ان کے پاس کتا بلی, وہ ڈرامے ہوتے تھے. تو یہ سب نیچرل تھا, ایک حسن تھا معاشرے کا کہ لوگ وقت نکال کر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے. اب کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اب تو اس یہ جو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے موبائل, اس نے ہمارے معاشرے کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے کہ ایک فیملی کے اندر 7 لوگ ہیں اور 7 کے 7 مصروف ہیں. سب کے ہاتھ میں الگ الگ اپنا موبائل ہے. بیٹے کے پاس الگ, بیٹی کے پاس الگ, بہو کے پاس الگ, سسر کے پاس الگ, باپ کے پاس الگ, بھائی کے پاس الگ, شوہر کے پاس الگ. اپنے اپنی پسند کی سائٹ کھولی ہوئی ہے, اپنی اپنی فیس بک چلا رہے ہیں, واٹس ایپ چلا رہے ہیں, اپنی اپنی ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں,
اور وہ وہاں پر ساکت جامد بیٹھے ہوئے اپنے اپنے کام میں مگن ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، معاشرے کے ساتھ کیا ہوا ہے، مہنگائی نے کیا اثر کیا ہے۔ وہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ پیٹرول اور مہنگا ہو گیا، اب تو خیر 8 روپے لیٹر سستا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ 1000 روپے لیٹر بھی ہو گیا تو لوگ اپنے گھر بھیج دیں گے اور ان گھوڑوں پہ لوہے کے بیٹھ کر سفر کریں گے۔ اسی طرح یہ انٹرنیٹ دوبارہ 1000 روپے منٹ ہو جائے تو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، یہ اپنی زمین بیچ دیں گے اور انٹرنیٹ چلائیں گے اور موٹر سائیکل پر کی سواری پر کریں گے۔ یہ 2 چیزیں انہوں نے اپنی غذا میں شامل کر لی ہیں، یہ اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ چائنا ہمیں موٹر سائیکل پر لگا کر اپنی قوم کو سائیکلوں پر لایا ہوا ہے، لیکن وہ ایک بحیثیت مجموعی قوم ہے اور وہ سائیکلیں چلا رہے ہیں۔ ہم تو اس کو بیمار سمجھتے ہیں جو سائیکل چلاتا ہے، کہ اس کو ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ سائیکل چلاؤ، صحت کے لیے اچھی ہے، حالانکہ وہ صحت کے لیے اور اب جیب کے لیے دونوں کے لیے اچھی ہے اور ہمیں چلانی چاہیے، لیکن ہم نہیں چلاتے۔ ہم پیدل چلنا گناہ ہے۔ یہ 200 فٹ کے فاصلے پر جانے کے لیے بھی ہمیں بائک کی وہ سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تیل جتنا مرضی مہنگا ہو جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا شودر کی، کہ وہاں پر شودر تھے، ادھر بھی ان کو ہلکی ذات کا ہی لیا جاتا تھا، پاکستان میں بھی۔ تو میرے خیال میں یہ ان کی جو ہے وہ ختم ہونے میں یہ بڑا ایک یہ عنصر ہوگا غالب، کہ جس نے ان کا علاج کیا یا ختم کیا ان کو، مجمع والوں کو۔ حالانکہ بھارت کے اندر جو بہت بڑا ملک ہے اس کی بھی 1.5 ارب کی آبادی ہے، لیکن وہاں کی جو کمپنی ہیں، حکومتی ادارے ہیں، انہوں نے ان کو تنگ نہیں کیا کہ وہ غریب لوگ ہیں اپنی روزی کما رہے ہیں۔ ایک عورت بندر کو لے کے بازار میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ڈھول بجاتی ہے اور وہ بندر نہ اٹھ کے ناچتا ہے، ایک بچہ اس کے پاس کھڑا ہوا وہ 1 ویلنگ کرتا ہے لکڑی کے گٹکے کے اوپر، اور لوگ 2 روپے 1 روپیہ اس کو دے دیتے ہیں، 4 آنے دے دیتے ہیں، تو اس کا روزگار چل جاتا ہے، دیکھنے والے بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ تو اس میں سرکار کو کون سا خسارہ آ گیا کہ اسے بند کیا جائے؟ اسی طرح ہماری سینما کی جو صنعت تھی وہ تباہ ہوگی مکمل طور کے اوپر، بند ہو گیا سینما۔ 11 سالہ جو مارشل لا لگا ضیاء الحق کا، اس نے ہمارے ملک میں تو بیڑا غرق کر دیا، لیکن سعودی عرب کے اندر چل پڑے، وہاں قائم ہے اور بڑا بزنس کر رہے ہیں سینما ہال۔ لیکن ہمارے جو ہیں وہ اب حالانکہ ان کے پاس بھی موبائل ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں موبائل پر بیٹھ کر، لیکن یہ ایک ایسی تفریح تھی کہ جو اکٹھے ہو کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرتا ہے انسان، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ آپ اس کو مداری کی جدید شکل کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسی طرح ہمارے جو تھیٹر تھے وہ ختم ہو گئے، اس میں بہت بڑا وہ ایک عنصر تھا، بہت لوگ اس سے روزگار میں منسلک تھا ان کا، وہ سب کے سب جو ہیں بیچارے بے روزگار ہو گئے اس سے۔ اور وہ لوگ پھر یہ فنکار بہت حساس ہوتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، کسی کو کہہ نہیں سکتے، فنکار کبھی کسی کو ہیلپ کے لیے نہیں کہے گا، بھوکا مر جائے گا۔ اور یہ المیہ ہے ہماری اس سلطنت کا کہ ہماری حکومتوں نے کبھی ان کی جو ہے وہ ان پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ ہمارے جو شعراء کرام ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر جو ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ لینڈ کروزر پر بیٹھ کر آتے ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی پارٹیاں انہیں ٹکٹ بھی دے دیتی ہیں بعض دفعہ، لیکن جو ہمارا چھوٹے طبقے کا شاعر ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ بھی ایک مداری ہوتا ہے بیچارہ، جو اپنی نظمیں، غزلیں، اشعار اپنے خون سے لکھتا ہے اور پبلک میں آگے سنا کر الٹا وہ مذاق بن کر رہ جاتا ہے بیچارہ۔ وہ آج کا میرا جدید مداری ہے جو ہاں۔ اسی طرح ہمارا پریس رپورٹر ہے جو اپنے کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ پیسے دے کر کسی نہ کسی اخبار کا کارڈ لے لیتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تنخواہ اس کی کون دے گا؟ وہ کہتے ہیں تنخواہ تو نہیں ہے، جاؤ جا کر کسی کو بیوقوف بناؤ۔ وہ پھر چلے جاتے ہیں، جی یہ لکڑی کہاں سے لی ہے؟ یہ جنگل سے لائے ہو کاٹ کر، میں تو اس میں تم پہ پرچہ کراؤں گا، یہ گارڈ ملا ہوا ہے، یہ مجھے پیسے دے۔ تو
تو اس طرح کر کے وہ اب جدید مداریوں نے اس کی جگہ لے لی ہے کہ یہ مداری جو ہے اب چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ حصہ دو. تو وہ مداری کنورٹ ہو گئے ہیں اب اس کام میں، کیونکہ خاندانی آدمی جو ہے وہ تو اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کرتا. وہ تو اپنے جو دیکھتا ہے، جو ضروری نیوز ہیں وہ بنا کر بھیج دیتا ہے. میں خود 25-30 سال منسلک رہا ہوں اس سے، میڈیا سے، تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت کوئی گھٹیا کی ہو کہ وہ مجھے پیسے دے یا میں اسے بلیک میل کروں گا. لیکن معاشرے کا یہ اہم جز بن کر رہ گیا اب کہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں. کل میں وہاں یوٹیلٹی سٹور پر کھڑا تھا، وہاں پہ بھی یہی لوگ آ گئے کہ جی وہ آپ آٹا نہیں دے رہے لوگوں کو، تو کیا جواز ہے اس کا آپ کے پاس؟ وہ باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا ایک گٹو مجھے تو دے دو. تو یوٹیلٹی سٹور والا میرے کان میں کہہ رہا یہ اپنے ایک گٹو کے لیے اتنی دیر سے یہ یہاں پر ڈرامہ کر رہا تھا. تمہارے پاس جب ہے ہی نہیں ہم اسے کہاں گھر سے لا کر دے دیں اپنے؟ اور چینی اور آٹا تو آ ہی نہیں رہا ہمارے پاس. تو وہی مداری کی جدید شکل آ گئی، لیکن ہم اپنا کلچر اور ثقافت جو تھے اسے کھو بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا حسن تھا معاشرے کے اندر، بہت بڑی خوبی تھی کہ لوگ اپنا فن دکھاتے تھے اور اس سے وہ آمدن حاصل کرتے تھے، اور ہم محظوظ ہوتے تھے، اور ہم طرح طرح کی ٹینشنوں سے جو ہے وہ آزاد ہو کر کچھ دیر کے لیے ہم وہاں کھڑے ہو کر ریلیکس ہو جاتے تھے. کبھی سانڈے کا تیل دیکھتے تھے تو اس کو دیکھ کر عجیب سا جانور اس کو گرم کر کے وہ تیل نکال رہا ہے. پھر ایک دھوئیں والا تیل تھا کہ وہ اس نے دکھانا مداری نے آخر میں کہ جی ہاں درد ہے، اس کو وہاں پر لگاؤ گے دھواں اٹھے گا اس میں ریڈیم، اور ایک روشنی سی نظر آئے گی اور آپ کا درد غائب ہو جائے گا. تو وہ کیا وہ لوٹ کے لے جائے گا؟ وہ میری جائیداد تو نہیں چھین لیتا تھا. وہ چند سکوں سے چند روپوں سے کیا اس میں ہو جاتا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک سکون، ایک ٹھہراؤ تھا کہ لوگ وقت نکال کر ان کو جا کر دیکھتے تھے اور وہاں ان کی باتیں سنتے تھے کہ بچہ جمورا کھڑا ہو جا، پیر کی مٹی نہ چھوڑنا ورنہ بچے کی زندگی کا سوال ہے. وہ جو بیچ میں لیٹا ہوا ہے کپڑا اوڑھ کے، تو عجیب وہ ایک دلچسپ تھا. جو چھوٹے بچے بیٹھ جاؤ، بڑے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، آخر میں چھوٹے بچے باہر نکل جاؤ، یہ باتیں آپ کے سننے کی نہیں ہیں. تو وہ سارا کچھ وہ سارا ایک کلچرل تھا، وہ بڑا ایک خوبصورت نظارہ تھا جو ہم ضائع کر بیٹھے ہیں جانے انجانے میں. ان لوگوں کو، معصوم لوگ تھے وہ، کوئی چترے یا کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی واردات نہیں کرنے آتے تھے. وہ مجمع کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کو جمع کرتے تھے. مجھے اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا. احمد یار خان ایک انسپیکٹر تھے، وہ جو حکایت میں، ماہنامہ حکایت میں لکھتے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ میں مشرقی پنجاب کے کسی ضلع میں بطور ایس ایچ او وہاں پر میں تعینات تھا. تو وہاں پر ایک وہ نوسر باز آ گیا. تو اس میں ایک یہ قسم ان میں مداریوں میں نوسر باز کی بھی تھی. وہ سب سے خطرناک جانے جاتے تھے، آج بھی ہیں وہ لوگ معاشرے میں، کہ وہ پیسے ڈبل کرتے ہیں یا سونا ڈبل کرتے ہیں. تو وہ سونا ڈبل کرتے تھے کہ اپنے گھر سے سونا جو زیورات اٹھا لو تلائی، اور وہ ان کو ڈبل کر دے گا. وہ موقع پہ اس نے ڈبل کر کے دکھانے، اور جب انہوں نے کافی سارے ان کو ڈبل کرنے کے لیے دینے تو وہ انہوں نے جو ہے لے کر بھاگ جانا. اسی طرح انگریز وائسرائے تھا اور میں وہاں پر تعینات تھا بطور ایس ایچ او، ہم بقول احمد یار کے. تو کہتے ہیں کہ وہ آیا نوسر باز، اس نے وہاں شہریوں کا جو ہے کافی نقصان کیا، اور نقصان کر کے وہ بھاگ گیا، وہاں سے فرار ہو گیا. وہ اطلاع آئی وائسرائے تک چلی گئی. اس نے وہ مداخلت کی اور مجھے بلا لیا کہ مجھے فوراً یہ چور چاہیے، اس کو اریسٹ کر کے لاؤ جہاں بھی ہے. ہم نے بھاگ دوڑ کی، گھوڑوں کی پولیس ہوتی تھی، ان کو دوڑایا ریلوے اسٹیشن پر ادھر ادھر. آخرکار ہم اسے پکڑ کے لینے میں کامیاب ہو گئے. اسے ہم پکڑ کے لے آئے، اسے انگریز کے سامنے پیش کیا. تو اس نے کہا کہ اس کو تم یہ سونا ڈبل کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا سرکار
2 منٹ کا کام ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈبل کروں گا. اس نے کہا کرو. کہہ رہا یہاں نہیں, ایک میدان کے اندر جو ہے وہاں کروں گا. کہہ رہا وہ کیسے کرو گے؟ کہہ رہا جی آپ کے سامنے کروں گا میں. اس نے کہا ٹھیک ہے, پیارا لگا دو. چاروں طرف جو ہے وہ پولیس کھڑی کر دی گئی, منادی کی, لوگ جمع ہو گئے. ان سے کہا کہ اپنا اپنا سونا تم بھی لے آؤ. وہ کافی سارا سونے کا اس نے ڈھیر لگا لیا وہاں. اس میں جو پہلے لے کر بھاگا تھا وہ بھی شامل کر لیا. شامل کر کے اس کی ایک گٹھڑی بنائی. کہہ رہا جی اب ایک گائے لے آؤ. وہ گائے لے آئے, وہ لا کر انہوں نے کھڑی کر دی وہاں. بچڑا کھڑا کر دیا. اس نے اس کی دم اٹھائی اور کہہ رہا چر ریٹ, اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا. تو ایسے چو کہہ رہا وائسرائے کو, انگریز کو, کہہ رہا صاحب بہادر, میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یہ اس کے اوپر اعتبار نہ کرو, یہ بڑے لوگ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. دیکھو اب وہ غائب ہو گیا. کہہ رہا غائب کدھر ہو گیا؟ میرے سامنے اس کے اندر گھس گیا ہے, وہ اس بچڑے کے اندر. اس کی دم اٹھائی ہے اس نے اور کہہ رہا ہے چر ریٹ, اور وہ گیا. تو کسائی کو لے کر آؤ, ابھی ذبح کرو, اس کے اندر ہے. وہ کہیں نہیں گیا, چاروں طرف تو پیرا ہے, بھاگ تو سکتا نہیں ہے. خیر وہ اس نے کسائی نے بیل کو ذبح کر دیا. ذبح کیا, اس کا پیٹ چاک کیا, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. وہ سونے سمیت غائب ہو گیا. جب غائب ہو گیا اس کی تلاش کی, ادھر ادھر کی. میں نے پھر وہی حربہ آزمایا کہ وہ ضرور وہاں ریلوے اسٹیشن پہ بھاگنے کی کوشش کرے گا. شہر سے نکلنے کا واحد راستہ وہی ہے. تو میں سپاہیوں کا ایک دستہ لے کر جو ہے وہ روانہ ہو گیا. کچھ دیر بعد میں نے اس کو اسٹیشن سے جا کر جو ہے وہ پیچھے سے اریسٹ کر لیا اس کو, اور لا کے میں نے اس کو انگریز کے پیش کیا. میں نے کہا جناب یہ حاضر ہے, یہ پکڑا گیا اور یہ زیورات تھے اس کے پاس. انگریز نے کہا کہ تم کیسے گئے؟ اس نے کہا سرکار یہ میرا فن ہے, یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ نے جو سزا دینی ہے مجھے دے دیں. آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے, مجھے پھانسی نہیں دے سکتے. اتنا چوری کی ہے, چوری کا جو جرم جتنی سزا بنتی ہے وہ مجھے دے دو. جب سزا ختم ہوگی میں یہ کاروبار دوبارہ کروں گا, کیونکہ یہ میرا پیشہ ہے. انگریز خاموش ہو گیا, کچھ دیر سوچتا رہا. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم میرے ضلع سے نکل جاؤ گے. اس نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے ضلع میں دوبارہ واردات نہیں کروں گا, میں یہاں سے واقعی نکل جاؤں گا. کہتا ٹھیک ہے, میں تمہیں موقع دے رہا ہوں, یہاں سے نکل جاؤ, دور سے دور, جتنی جلدی جا سکتے ہو چلے جاؤ. میں تمہیں موقع دے رہا ہوں, میرے ضلع کے اندر تم نے دوبارہ یہ حرکت. اس نے کہا جی بالکل, ہم جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں, اور اتنا بڑا ملک ہے, میں کسی دوسرے شہر جا کے اپنا کاروبار کر لوں گا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے شہر میں. تو وہ وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو گیا نوسر باز. تو وہ احمد یار خان کہتا ہے کہ صاحب بہادر کو سمجھ آئی یہاں کے لوگوں کی؟ اس نے کہا یہاں کے لوگ بہت عظیم ہیں, کیا بات ہے. لیکن اس کے بعد وہ تھوڑے تھوڑے جانے شروع ہوئے, اور 1945 میں مانچسٹر کے اندر اچھی خاصی انڈین آبادی ہو گئی تھی جو بحری جہاز میں بھر بھر کے وہاں جاتے تھے. تو آج بھی اگر ہمیں موقع مل جائے کہ یورپ امریکہ ہمیں جو ہے انٹری دے رہا ہے, میرے خیال میں گھنٹوں کے اندر ہم سب بھاگ جائیں گے, یہاں سے نکل جائیں گے, کیونکہ ہم سب مداری ہیں, ہم سب نوسر بازوں کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی چیز اصلی نہیں ملتی, نہ شہد, نہ دودھ, نہ دہی, نہ ادویات. ہر چیز کے اندر یہ لوگ جو ہے ملاوٹ کرتے ہیں. اور اب سیزن شروع ہے عمرے اور حج کا, یہ لوگ کیسے بھر بھر کے جائیں گے اور جا کر تو اللہ سے معافی مانگیں گے, واپس آ کے ڈبل گناہ کمائیں گے. یہ لوگ خدا سے ڈرتے ہی نہیں ہیں, انسانوں کو لوٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں, انسانوں کا حق کھاتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا, مگر انسانوں کے سلب کیے ہوئے حقوق میں نہیں معاف کروں گا. اور انسان کو کبھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ انسان ایک بہت بڑا مداری ہے. اور اس خطے کے لوگ اکثریت میں جو وہاں سے بھاگ کر آئے تھے وہ شودر تھے. یہ کہتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتا. جو حشر اس قوم کا ہو چکا ہے وہ ان سے بھی اس وقت بدتر ہے. اجازت چاہوں گا, مضمون طویل ہو گیا, آپ بھی بور ہو جائیں گے, تو
میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. اللہ حافظ.